اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بظاہر قانون کی ان ضخیم اور گرد آلود کتابوں کا حصہ معلوم ہوتا ہے جنہیں عموماً صرف وکلاء ہی عدالتوں کی راہداریوں میں کھولتے ہیں۔ جی بالکل، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن در حقیقت اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی پیچیدہ اور میرا مطلب ہے ایک بہت ہی دلچسپ حرکیات سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ہمارا آج کا محور ہے ضابطہ فوجداری 1898 یعنی دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، جسے عام طور پر CRPC کہا جاتا ہے، اور اس کا باب نمبر 15۔ باب 15 جو کہ دائرہ اختیار یا جورسڈکشن کے حوالے سے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان قانونی گتھیوں کو سلجھائیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی جرم کسی ایک مخصوص جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہتا، مطلب جب وہ سرحدیں پار کر لیتا ہے یا مختلف علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ متحرک جرائم۔ جی، ایسی صورت میں تفتیش اور ٹرائل کا دائرہ اختیار آخر کس عدالت کے پاس ہوگا؟ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ قانون کے طالب علموں اور اس شعبے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ہمیشہ سے ایک الجھا ہوا نقطہ رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اسے ایک بساط پر بچھے شطرنج کے کھیل کی طرح دیکھیں۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے نا؟ مطلب مجرم عموماً یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چالیں چل کر ایک خانے سے دوسرے خانے میں چھلانگ لگائے گا اور قانون کی حدود سے باہر نکل جائے گا۔ بالکل۔ لیکن اس باب کا تفصیلی مطالعہ بتاتا ہے کہ قانون نے پہلے سے ہی ہر خانے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ 1898 کے اس قانون کی ڈرافٹنگ اس دور میں ہوئی جب برصغیر میں ذرائع نقل و حمل اور مواصلات آج کے مقابلے میں انتہائی سست ہیں۔ مطلب آج کل جیسے حالات تو بالکل نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریلوے کا نظام ابھی اپنے پیر جما رہا تھا اور ٹیلی گراف کے علاوہ فوری رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس قانون کی دور اندیشی قابل ستائش ہے۔ یہ صرف اس روایتی اصول پر اکتفا نہیں کرتا کہ جرم کس مخصوص مقام پر سرزد ہوا، بلکہ یہ اس بات کا بھی مکمل احاطہ کرتا ہے کہ اس مجرمانہ عمل کے اثرات کہاں تک محسوس کیے گئے۔ یعنی وہ لہریں کہاں تک گئیں؟ جی، یعنی اگر ایک مجرمانہ منصوبے کی شروعات کسی ایک شہر سے ہوتی ہے اور اس کے نتائج سینکڑوں میل دور کسی دوسرے شہر میں ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ قانون دونوں صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں قانون سازوں نے انسانی نقل و حرکت اور متحرک جرائم کی نفسیات کو کس گہرائی سے سمجھ لیا تھا۔ اس تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اس قانون کے بنیادی ڈھانچے پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے سیکشن 177 سامنے آتا ہے جو ایک روایتی اور عام اصول وضع کرتا ہے۔ جی، سیکشن 177۔ اس کے تحت عام حالات میں ہر جرم کی تفتیش اور اس کا ٹرائل اسی عدالت میں ہوگا جس کی مقامی حدود کے اندر وہ جرم سرزد ہوا ہو، جسے علاقائی دائرہ اختیار کہا جاتا ہے۔ بالکل، علاقائی دائرہ اختیار یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن یہ ایک سیدھا اور منطقی اصول ہے۔ مطلب جس علاقے کے امن کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہیں کی عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ صحیح۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ معاشرے اور جرائم کی نوعیت کبھی اتنی سادہ نہیں ہوتی، اسی لیے قانون نے اس بنیادی اصول میں کچھ لچک بھی رکھی ہے۔ بجا فرمایا۔ اور اسی لچک کی ایک واضح شکل ہمیں سیکشن 178 کی صورت میں نظر آتی ہے، جو اس بنیادی اصول میں ایک اہم استثناء فراہم کرتا ہے۔ ایک ایکسیپشن۔ جی۔ یہ سیکشن صوبائی حکومت کو یہ ثوابدیدی اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی کیس یا کیسز کی کسی خاص قسم کو ایک سیشن ڈویژن سے دوسرے سیشن ڈویژن میں منتقل کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ صوبائی حکومت کو یہ انتظامی اختیار کیوں دیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کسی مخصوص علاقے میں امن و امان کی خراب صورتحال ہو سکتی ہے، یا پھر کسی انتہائی حساس نوعیت کے کیس میں مقامی سطح پر اثر و رسوخ استعمال ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکومت ٹرائل کی جگہ تبدیل کر سکتی ہے۔ بالکل، لیکن اس میں اعلیٰ عدلیہ کی بالادستی کو برقرار رکھا گیا ہے۔
شرط یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے پہلے سے سیکشن 526 یا کسی اور مروجہ قانون کے تحت کوئی ایسی ہدایت نہ دے رکھی ہو جو حکومت کے اس حکم سے متصادم ہو۔ یعنی حتمی کنٹرول بہرحال عدلیہ کے پاس ہی رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم سیکشن 179 کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون ایک قدم مزید آگے بڑھ کر ان جرائم کا احاطہ کرتا ہے جن کے اثرات لہروں کی طرح پھیلتے ہیں۔ وہ ریپل ایفیکٹس جن کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی بالکل وہی۔ یہ ان صورتحال سے متعلق ہے جہاں کوئی مجرمانہ عمل ایک دائرہ اختیار میں ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کسی دوسرے دائرہ اختیار میں نکلتا ہے۔ صحیح، اور مجرم اکثر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، وہ یہ دفعہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اصل عمل تو فلاں جگہ ہوا تھا اس لیے موجودہ عدالت انہیں سزا نہیں دے سکتی، لیکن سیکشن 179 واضح کرتا ہے کہ مجرم پر مقدمہ ان دونوں میں سے کسی بھی جگہ چلایا جا سکتا ہے، چاہے وہ جگہ جہاں عمل ہوا یا وہ جگہ جہاں اس کا نتیجہ برآمد ہوا۔ اس کی بڑی کلاسک مثالیں موجود ہیں قانون میں۔ ہاں، ذرائع میں اس کی کچھ تاریخی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک مخصوص عدالت کی حدود، یعنی فرض کریں اس علاقے کو ہم الف کہہ لیتے ہیں، وہاں شدید زخمی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زخموں کی حالت میں سفر کر کے کسی دوسری عدالت کی حدود یعنی بے میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر دم توڑ دیتا ہے، تو اب قتل کا ٹرائل الف اور بے دونوں میں سے کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اسی کے ایک اور تاریخی تشریح میں جوناگڑھ اور کراچی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، وہ جوناگڑھ والی مثال۔ اگر ایک شخص پر جوناگڑھ میں جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور اس کی موت کراچی آ کر واقع ہوتی ہے تو قانون دونوں مقامات کی عدالتوں کو بااختیار بناتا ہے۔ ان مثالوں پر اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قانون کس طرح ایک جرم کے ریپل ایفیکٹس کو گرفت میں لیتا ہے۔ مطلب وہ صرف اس پتھر پر نظر نہیں رکھتا جو پانی میں پھینکا گیا، بلکہ ان لہروں کا بھی تعاقب کرتا ہے جو کناروں تک جا پہنچتی ہیں۔ اور اسی سیکشن کے تحت شدید چوٹ یا زخموں سے متعلق ایک اور پیچیدہ صورتحال بھی ذرائع میں زیر بحث آئی ہے۔ وہ 10 دن والی بات؟ جی، فرض کریں کسی شخص پر ایک شہر میں حملہ ہوا لیکن اس حملے کے نتیجے میں وہ 10 دن تک کسی دوسرے شہر میں اور مزید 10 دن تک کسی تیسرے شہر میں اپنے معمول کے کام کاج کرنے سے قاصر رہا۔ اب قانون کی نظر میں یہ تو ایک سنگین چوٹ یعنی گریوس ہرٹ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ تو قانون یہ حق دیتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی بھی شہر کی عدالت اس کیس کی سماعت کر سکتی ہے، کیونکہ جرم کی وجہ سے پیدا ہونے والی معذوری کے اثرات ان تمام مقامات پر محسوس کیے گئے ہیں۔ اور اگر ہم بھتہ خوری یعنی ایکسٹورشن کی مثال لیں تو یہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ مطلب ایک شخص کو ایک شہر میں جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے اور وہ خوف کے مارے کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی جائیداد یا رقم بھتہ خور کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسے میں دھمکی دینے کی جگہ اور رقم وصول کرنے کی جگہ دونوں کی عدالتیں مکمل دائرہ اختیار رکھتی ہیں۔ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے، کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مجرم اب دائرہ اختیار کو اپنے دفاع کے طور پر استعمال کر کے کسی تکنیکی خامی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جرم تو دھمکی دینا تھا جو میں نے ایک ضلع میں دی اور رقم اس نے اپنی مرضی سے دوسرے ضلع میں دی۔ بالکل نہیں کہہ سکتا۔ اب ذرا ان جرائم کی طرف چلتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یعنی جرائم کا آپس کا تعلق جسے قانون میں سیکشن 180 کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ سیکشن 180، جی۔ یہ ایک اور پیچیدہ دائرہ کار ہے جہاں ایک عمل صرف اس لیے جرم کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی دوسرے بنیادی جرم سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو سیکشن 180 دراصل جرائم کی اس پوری زنجیر کو بے نقاب کرتا ہے جو کئی افراد اور کئی علاقوں تک پھیلی ہوتی ہے۔ ماہرین قانون نے اس حوالے سے 3 بڑی اور اہم صورتوں کا تجزیہ کیا ہے۔ پہلی صورت ہے اعانت مجرمانہ یعنی ابیٹمنٹ کی۔ ابیٹمنٹ، جی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرم کی منصوبہ بندی یا سازش کسی ایک پرسکون شہر کے کسی بند کمرے میں کی جاتی ہے اور اس منصوبے پر عمل درآمد سینکڑوں میل دور کسی گنجان آباد علاقے میں ہوتا ہے۔ تو قانون اس صورت میں کیا کہتا ہے؟ قانون واضح کرتا ہے کہ اعانت مجرمانہ کا ٹرائل
اس جگہ بھی ہو سکتا ہے جہاں سازش تیار کی گئی اور وہاں بھی جہاں اصل جرم سرزد ہوا۔ اس شک نے ماسٹر مائنڈز کے لیے یہ راستہ بند کر دیا ہے کہ وہ محض جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی کا عذر پیش کر کے بچ نکلیں۔ ایک منٹ، یہاں ایک ٹیکنیکی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی بتائیے۔ دوسری صورت جو ذرائع میں بیان کی گئی ہے وہ چوری کا مال رکھنے کے حوالے سے ہے۔ مطلب چوری کسی ایک علاقے میں ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ چوری کا مال فوراً کسی دوسرے علاقے کے بازاروں میں بیچ دیا جاتا ہے یا مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا کسی تیسرے ضلع میں جا کر چھپایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً۔ تو اگر چوری کا مال مختلف اضلاع سے گزرے تو کیا تفتیش اور ٹرائل میں دائرہ اختیار کا ٹکراؤ نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت ہی بروقت اور اہم نکتہ ہے، اور اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے تو سیکشن 180 موجود ہے۔ اس کے مطابق ٹرائل اس جگہ بھی ہو سکتا ہے جہاں سے مال چوری ہوا، اور ان تمام مقامات پر بھی ہو سکتا ہے جہاں کسی نے بے معنی سے وہ مال وصول کیا، اپنے پاس رکھا یا اسے چھپایا۔ یعنی قانون نے چور اور اس چوری کے مال سے فائدہ اٹھانے والے خریدار دونوں کو ایک ہی جال میں سمیٹ لیا ہے۔ بالکل۔ تفتیش کے دوران جہاں بھی مال برآمد ہوگا وہ مقامی عدالت ٹرائل کا آغاز کر سکتی ہے۔ اور اسی زنجیر کی تیسری اور انتہائی حساس صورت اغواء یعنی کڈنیپنگ کے کیسز میں سامنے آتی ہے۔ اغوا کے کیسز تو واقعی بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جی، اکثر مغوی کو اغوا کرنے کے بعد مختلف شہروں میں منتقل کیا جاتا ہے اور مختلف ٹھکانوں پر چھپایا جاتا ہے۔ قانون یہ صراحت کرتا ہے کہ جو شخص بھی اس مغوی کو جان بوجھ کر غیر قانونی طور پر چھپا رہا ہے یا محبوس رکھ رہا ہے، اس پر مقدمہ اغوا ہونے والی ابتدائی جگہ پر بھی چل سکتا ہے۔ اور جہاں جہاں اسے چھپایا گیا وہاں بھی؟ بالکل، وہاں بھی۔ ان تمام شکوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسان اس بات پر حیران رہ جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے قانون سازوں نے مجرمانہ ذہنیت اور ان کے فرار کے ممکنہ راستوں کا کتنا باریک بینی سے تجزیہ کیا تھا۔ بالکل، یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اب ہم گفتگو کا رخ ان جرائم کی جانب موڑتے ہیں جو متحرک نوعیت کے ہیں، یعنی جو کسی ایک جگہ رکتے نہیں ہیں۔ موونگ ٹارگٹس۔ جی، سیکشن 181 ان مخصوص جرائم سے نمٹتا ہے جنہیں آپ نے موونگ ٹارگٹس کہا۔ مثال کے طور پر قانون میں ٹھگوں، ڈاکوؤں کے گروہ کے ارکان یا حراست سے فرار ہونے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ واقعی، اگر ہم 1898 کے ہندوستان کا تصور کریں تو اس وقت ٹھگی کا نظام اور ڈاکوؤں کے گروہ پورے برِ صغیر میں ایک بہت بڑا چیلنج تھے۔ یہ گروہ مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ جی۔ قانون نے بڑی سادگی اور عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ یہ افراد جس جگہ بھی پکڑے جائیں یا جس عدالت کی حدود میں موجود پائے جائیں وہیں ان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انہیں واپس اسی مخصوص ضلع میں لے جانے کی لمبی اور پیچیدہ کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے یہ فرار ہوئے تھے۔ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مجرمانہ خیانت، جسے ہم کرمنل مس اپروپریشن یا بریچ آف ٹرسٹ کہتے ہیں، اس کے کیسز میں بھی دائرہ اختیار کو وسعت دی گئی ہے۔ صحیح۔ اس کا ٹرائل اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں مال وصول کیا گیا، جہاں اسے رکھا گیا، یا جہاں اصل میں خیانت کا جرم سرزد ہوا۔ اور اس کی ایک اور جہت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سیکشن 18(1) چوری اور اغوا کے کیسز میں عام دائرہ اختیار کو مزید وسیع کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ چوری کے حوالے سے صراحت ہے کہ جس جگہ سے چوری کا مال لے جایا گیا یا جہاں وہ مال کسی کے قبضے میں پایا گیا، وہاں کی عدالت مکمل اختیار رکھتی ہے۔ اور اغوا کے معاملات میں بھی جہاں سے شخص کو اغوا کیا گیا، جن علاقوں سے اسے گزارا گیا، جہاں چھپایا گیا یا جہاں قید رکھا گیا، ان تمام مقامی علاقوں کی عدالتیں کیس کی سماعت کر سکتی ہیں۔ مطلب متاثرہ فریق کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے۔ بالکل۔ اس رسی دائرہ اختیار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ متاثرہ فریق جو پہلے ہی ایک صدمے سے گزر رہا ہے، اس کے لیے انصاف کے حصول کو ہر ممکن حد تک آسان بنایا جائے اور مجرم کو مختلف اضلاع کی حدود کا تکنیکی فائدہ اٹھانے سے روکا جائے۔ یہ تو ایک بہت ہی کسٹمر فرینڈلی، اگر ہم اس اصطلاح کو استعمال کر سکیں، اپروچ لگتی ہے قانون کی۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم سیکشن 182 کی طرف بڑھتے ہیں تو قانون ان حالات کا بھی احاطہ کرتا ہے جہاں جائے وقوع کے حوالے سے مکمل ابہام یعنی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہو۔ اس ابہام سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب وہ صورتحال ہے جہاں دو اضلاع کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، جیسے کسی گھنے جنگل یا دریا کے درمیان، اور یہ طے کرنا ناممکن ہو جائے کہ جرم اصل میں کس لکیر کے اس پار ہوا؟ بالکل درست سمت میں سوچ رہی ہیں آپ۔ جب یہ طے کرنا حقیقتاً مشکل ہو کہ کوئی جرم کئی مقامی علاقوں
میں سے بالکل کس علاقے میں سرزد ہوا، یا جب کوئی جرم جزوی طور پر ایک علاقے میں اور جزوی طور پر کسی دوسرے علاقے کی حدود میں کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر جرم مسلسل نوعیت کا ہو، جیسے کسی کو ایک طویل عرصے تک قید میں رکھنا اور اس دوران اسے مختلف علاقوں میں منتقل کرنا، یا پھر اگر جرم مختلف کارروائیوں کا ایک مجموعہ ہو جو الگ الگ جگہوں پر کی گئی ہوں، تو پھر ایسی الجھنوں کا کیا حل ہے؟ ان تمام غیر یقینی صورتحال میں سیکشن 182 بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی متعلقہ علاقے کی عدالت مکمل قانونی اختیار کے ساتھ اس کیس کی تفتیش بھی کر سکتی ہے اور ٹرائل بھی۔ زبردست! یعنی قانون کا منشا واضح ہے کہ کسی بھی قسم کا جغرافیائی ابہام مجرم کے حق میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں۔ یہ قانون کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اب ہم جس نقطے کی طرف آ رہے ہیں وہ اس پورے باب کا شاید سب سے زیادہ دلچسپ اور منفرد حصہ ہے۔ آپ سفر کے دوران ہونے والے جرائم کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، جنہیں سیکشن 183 کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کا تصور کریں جب کوئی جرم کسی مسلسل سفر یا بحری سفر کے دوران سرزد ہو۔ اب سفر کے دوران تو ہر لمحے ہر گھنٹے مقامی حدود اور اضلاع کی سرحدیں بدل رہی ہوتی ہیں۔ ٹرین کا سفر اس کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، ٹرین ایک ضلع سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ضلع میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر دوران سفر کوئی واردات ہو جائے تو اس کا فیصلہ کون سی عدالت کرے گی؟ قانون اس کا انتہائی شاندار اور عملی جواب دیتا ہے۔ جی، جس علاقے کی مقامی حدود سے وہ مجرم یا وہ متاثرہ شخص یا وہ چیز جس کے خلاف جرم ہوا اس سفر کے دوران گزرے ہیں، ان تمام علاقوں کی عدالتیں اس کیس کو سننے کا پورا اختیار رکھتی ہیں۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں ایک ٹرین پشاور سے روانہ ہو کر کراچی جا رہی ہے۔ راستے میں ملتان اور سکھر کے درمیان کہیں کوئی واردات ہو جاتی ہے۔ اب یہ پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے کہ عین اس وقت ٹرین کس مخصوص تھانے یا ضلع کی حدود میں تھی۔ تو قانون کہتا ہے کہ اس پورے روٹ پر آنے والے تمام متعلقہ اضلاع کی عدالتوں میں سے کہیں بھی یہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس مخصوص شک کی عملی افادیت بے مثال ہے۔ خاص طور پر اس دور کے حوالے سے سوچیں جب سٹیم انجن اور ٹرینوں کا نیا آغاز ہوا تھا۔ سفر کے دوران اکثر یہ ثابت کرنا ناممکنات میں سے ہوتا تھا کہ جب رات کے اندھیرے میں واردات ہوئی تو گاڑی بالکل کس مائل سٹون یا کس ضلع کی حدود کو پار کر رہی تھی۔ اور اگر قانون میں یہ شک موجود نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو ہوشیار مجرم تو عدالت میں بآسانی یہ عذر پیش کر کے چھوٹ جاتے کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ جائے وقوع فلاں عدالت کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ یہ قانون کی وہ دور اندیشی ہے جو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اتنی ہی مؤثر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آخری اور سب سے اہم نقطے کی جانب بڑھیں، ذرائع کی روشنی میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سیکشن 184 جو کبھی اس باب کا حصہ ہوا کرتا تھا اب باقاعدہ طور پر منسوخ یا ریپیلڈ ہو چکا ہے۔ جی، وہ اب قانون کا حصہ نہیں رہا۔ اس لیے ہم اس پر وقت ضائع کیے بغیر سیدھا سیکشن 185 کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اب تک کے تجزیے میں یہ تو دیکھ لیا کہ قانون نے کس طرح دائرہ اختیار کو وسیع کر کے ایک ہی کیس کو کئی مختلف عدالتوں کے سامنے لانے کی گنجائش پیدا کی ہے۔ بالکل، دیکھیے، لیکن قانون کے طالب علم فوراً اس بات کو بھانپ لیں گے کہ جب اتنی ساری عدالتوں کے پاس بے وقت ایک کیس کو سننے کا اختیار موجود ہے تو ان کے درمیان اختیارات کی جنگ یا کوئی بڑا ابہام بھی تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک ہی کیس کو سننے کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ عدالتیں بااختیار ہیں اور ان کے درمیان اس بات پر اختلاف یا شبہ پیدا ہو جائے کہ اصل میں انکوائری یا ٹرائل کون سی عدالت کرے گی، تو اس کشمکش کا حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ کیا مجرم اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ٹرائل کو لٹکا سکتا ہے؟ قانون نے اس کا حل سیکشن 185 میں فراہم کیا ہے، جس کے تحت حتمی فیصلہ ساز کی حیثیت ہائی کورٹ کو دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کو؟ جی، اگر وہ دونوں ماتحت عدالتیں جن کے درمیان دائرہ اختیار کا سوال پیدا ہوا ہے ایک ہی ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، مثلاً دونوں عدالتیں پنجاب میں ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، تو وہ متعلقہ ہائی کورٹ مداخلت کر کے یہ حتمی فیصلہ دے گی کہ ٹرائل کس ضلع میں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک نسبتاً سیدھا سا انتظامی حل ہو گیا۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن صورتحال اس وقت پیچیدہ ہو جاتی ہے جب وہ ماتحت عدالتیں مختلف صوبوں یا مختلف ہائی کورٹس کے دائرے کار میں آتی ہوں۔
جی، یہ ایک اصل مسئلہ بن سکتا ہے۔ فرض کریں ایک عدالت سندھ ہائی کورٹ کے ماتحت ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹرائل وہاں ہونا چاہیے، اور دوسری عدالت لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہے۔ اب ایک مجرم جو قانون کی باریکیوں کو جانتا ہے، وہ جان بوجھ کر کسی ایسے صوبے میں اپنے خلاف کارروائی شروع کروا سکتا ہے جہاں اسے رعایت ملنے کی امید ہو، تاکہ اصل متاثرہ صوبے میں کارروائی کو روکا جا سکے۔ تب اس قانونی رساکشی کو کون سلجھائے گا؟ یہ واقعی ایک انتہائی پیچیدہ اور اکثر پریکٹس میں آنے والی صورتحال ہے، لیکن قانون سازوں نے سیکشن 185 کی ذیل شک 2 میں اس کا بھی ایک بہت ہی منطقی حل پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر دو مختلف ہائی کورٹس کے ماتحت عدالتوں نے ایک ہی جرم کا نوٹس لے لیا ہے، تو اصول یہ طے کیا گیا ہے کہ جس علاقے کی ماتحت عدالت میں کارروائی سب سے پہلے شروع ہوئی تھی، اس علاقے کی ہائی کورٹ یہ ہدایت دینے کا اختیار رکھتی ہے کہ ملزم کا ٹرائل اسی کی ماتحت عدالت میں جاری رہے گا۔ یعنی فرسٹ ان ٹائم والا اصول؟ بالکل، اور جب وہ ہائی کورٹ ایسا فیصلہ دے دے گی تو اس شخص کے خلاف اس مخصوص جرم کی باقی تمام جگہوں پر ہونے والی کارروائیوں کو فوراً روک دیا جائے گا یا انہیں ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا۔ اس سے تو وقت کی بہت بچت ہوتی ہوگی۔ اور اس شک کا بنیادی مقصد ملزم کو ڈبل جیپرڈی، یعنی ایک ہی جرم کے لیے دو مختلف جگہوں پر باوقت خوار ہونے سے بچانا اور عدالتی نظام کو ٹکراؤ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اگر وہ پہلی ہائی کورٹ فیصلہ نہ دے تو؟ مزید برآں، اگر کسی وجہ سے وہ پہلی ہائی کورٹ ایسا کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتی، حالانکہ معاملہ اس کے علم میں لایا جا چکا ہو، تو پھر دوسری ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے کوئی مناسب ہدایت دے سکتی ہے۔ اس پورے میکانزم کا مقصد یہ ہے کہ نظام عدل ایک ہی رخ پر اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1898 کے ضابطۂ فوجداری نے کس طرح انتہائی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ جغرافیائی حدود کو مجرموں کے لیے فرار کی محفوظ پناہ گاہ بننے سے روکا ہے۔ بالکل روکا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک مجرم کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک علاقے میں جرم کی منصوبہ بندی کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جائے یا اس کے مجرمانہ عمل کے اثرات لہروں کی طرح کئی شہروں تک پھیلے ہوئے ہوں، قانون کا دائرہ اختیار اس کے ہر قدم، ہر حرکت کا تعاقب کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ قانون اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ جرائم کبھی ساکن یا جامد نہیں ہوتے، وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے ہیں، اور اسی لیے قانون نے اپنے دائرہ اختیار کو کسی ایک لکیر کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ اسے اسی تناسب سے متحرک اور لچکدار بنایا ہے۔ قانون کا مطالعہ کرنے والوں اور اس شعبے پر نظر رکھنے والوں کے لیے یہ معلومات اور ان کے تجزیہ ایک زبردست اہا لمحہ ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون محض فرسودہ کتابوں کے پنوں تک محدود ہے، یا یہ کہ قانونی ضابطے اندھے اور وقت کے تقاضوں سے بے بہرا ہوتے ہیں، جبکہ اس باب کا گہرا مطالعہ اس تاثر کو یکسر غلط ثابت کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ قانون انسانی رویوں، نقل و حرکت اور معاشرے کی بدلتی ہوئی حرکیات کے مطابق خود کو بڑی مہارت اور تیزی سے ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فریم ورک اس بات کو یقینی بنانے کی ایک زبردست کوشش ہے کہ محض کوئی تکنیکی یا انتظامی خامی، جیسے کہ یہ بحث کہ یہ میرا علاقہ نہیں ہے لہٰذا میں تفتیش نہیں کر سکتا، انصاف کی فراہمی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس جائزے کے اختتام پر ایک ایسی سوچ ابھرتی ہے جو انسان کو غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کے اس دور کا بغور مشاہدہ کریں جہاں انٹرنیٹ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ نے تمام روایتی جغرافیائی سرحدوں کو تقریباً معدوم کر دیا ہے۔ اگر 1898 کے اس قانون نے ٹرینوں، بیل گاڑیوں اور سمندری جہازوں کے سفر کے دوران ہونے والے جرائم کی پیچیدگیوں کو اتنی خوبصورتی اور منطقی انداز سے پکڑا تھا، تو کیا جدید دور کے پیچیدہ سائبر کرائمز کے لیے بھی بالکل یہی پرانے لیکن انتہائی شاندار اور آزمودہ اصول آج بھی اسی طرح کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ہیکر جو مشرقی یورپ میں بیٹھا ہے، وہ جنوبی ایشیا میں موجود کسی شہری کا ڈیٹا چراتا ہے، اور وہ ڈیٹا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں امریکی سرور سے ہوتا ہوا کسی اور ملک میں جا کر ڈارک ویب پر فروخت ہو جاتا ہے۔ سرحدیں تو اس میں بالکل بے معنی ہو گئیں۔
کیا ہم آج بھی ایک صدی سے زائد پرانی اسی 1898 کی منطق اور انہی اصولوں کو ڈیجیٹل دنیا کے ان اندیکھے اور لامحدود سرحدوں پر لاگو کر رہے ہیں؟ یا کیا سائبر سپیس کے متحرک جرائم کے لیے ہمیں کسی نئے سیکشن ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو قانون کی حکمرانی اور مستقبل کے نظام عدل پر سوچنے کے بے شمار نئے در کھول دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.